حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مرقات شرح مشکات میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، کسی بت کے آگے، کسی جھوٹے خدا کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا، جبکہ سارا عرب یہ کام کرتا تھا اور خود ان کے ماں باپ بھی حالت شرک میں تھے، تو سارا گھرانہ اور سارا قبیلہ شرک میں مبتلا تھا، مگر میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ تو انہوں نے پھر یہ واقعہ عرض کیا کہ ایک روز میرے والد مجھے بت خانے میں لے گئے اور مجھے وہاں یہ نصیحت کی کہ یہ تمہارا دیوتا ہے، اس کے آگے تم سجدہ کرو، عبادت کرو اور اس سے مانگو، تو یہ تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ میرا باپ ابو قحافہ یہ نصیحت کر کے وہاں سے چلا گیا اور میں اس بت خانے میں اکیلا رہ گیا۔ تو میں نے اس جھوٹے دیوتا سے یہ کہا کہ کیا تو میری مدد کرے گا؟ انی جائع فاطمنی، میں بھوکا ہوں، تو مجھے کھانا کھلائے گا؟ وانی عار فاکسنی، اور میں برہنہ ہوں، میرے جسم پہ پورا کپڑا بھی نہیں ہے، تو مجھے کپڑا پہنائے گا؟ تو فلم یجبنی، انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ظاہر ہے بت کیا جواب دے گا؟ تو عرض کی کہ پھر میں نے پتھر اٹھایا اور میں نے اس سے کہا اچھا میں اب تجھے اس پتھر سے مارتا ہوں، اگر تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو اپنے آپ کو ہی بچا سکے تو بچا، فمنا نفسک، اپنے آپ کو بچا لے۔ تو میں نے اس کو پتھر مارا تو وہ اندھے منہ گر گیا، وہ جو خدا تھا جھوٹا وہ گر گیا، ایک پتھر برداشت نہیں کر سکا۔ تو اس کے بعد اسی وقت میرا باپ وہاں پہنچ گیا۔ جب میرے والد نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور غصہ کرنے لگے، کہنے لگے یا ابو بکر ما ھذا، ابو بکر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ھذا ہوا، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہے۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے کھینچتے ہوئے میری ماں کے پاس لے گئے اور جا کر میری ماں سے شکایت کی اور کہا دیکھ اپنے اس بیٹے کو، اس نے آج کتنا بڑا کفر کیا، اس نے ہمارے بھگوان کی توہین کی اور اسے پتھر مارا اور گرا دیا، توڑ دیا۔ بڑا غصہ کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ماں بھی شریک ہو جائے اس غصے میں اور وہ بھی مجھے ڈانٹے اور مارے، لیکن میری ماں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا، وہ نارمل لے رہی تھی اس معاملے کو۔ تو اس کے میرے باپ نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم دیکھ نہیں رہی، اس کو کچھ نہیں کہتی؟ تو میری ماں نے کہا کہ ابو قحافہ اس کو چھوڑ دو، اس بچے کو کچھ مت کہو، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک آواز سنی تھی، اس کی پیدائش کے وقت مجھے ایک آواز آئی تھی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے کہا ماں وہ کیا آواز تھی؟
جو تو نے سنی تھی۔ تو میری ماں نے کہا بیٹا کسی بولنے والے نے، کہنے والے نے ہاتف غیبی سے مجھے یہ کہا تھا تیری پیدائش کے وقت، یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی یہ بات تحقیق شدہ ہے، ابشری بالولد العتیق، تجھے بشارت ہو ایک ایسے بچے کی جو جہنم سے آزاد ہے، اسمہ فی السماء الصدیق، اور اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، وَلِمُحَمَّدٍ صَاحِبٌ وَرَفِيقٌ، اور جو ہمارے محمد کا ساتھی اور رفیق ہے۔ وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں جانتی کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون ہے محمد اور کس کا یہ رفیق بننے والا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بات میں نے سنی ہے تو میں اتنا ضرور سمجھ گئی ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہے جو اس بچے کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ یہ پورا واقعہ ابھی حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا تھا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی لوگ تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، کہ فوراً جبریل آ گئے، اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ جو کچھ ابوبکر نے کہا ہے سب سچ ہے، یہ سب ایسا ہی ہے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا مقام ہے۔